اے میلاد منانے والوں، اے تم سے گدھا بہتر ہے حضور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں 12 ربیع الاول کا دن ہے، اسے اتنا غم لاحق ہوا کہ وہ چکرا کر کنویں میں گر گیا، مر گیا۔ اے تم سے بہتر یہ منبر ہے، یہ لکڑی بے جان، یہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب آپ نے اس کو اٹھا کے سائڈ میں کیا، یہ چیخو پکار کرنے لگا، آپ منبر سے اترے، پھر اس کو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اگر میں نیچے اتر کر اس کو سینے سے آج نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی میں یہ روتا رہتا۔ 12 ربیع الاول کو حضور جدا ہو گئی، 12 ربیع الاول کو حضور اپنی امت سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، اور تمہیں خوشی چڑھی ہے؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر، نہ حیا ہے نہ شرم ہے۔ میرا سگا باپ ہو، 12 ربیع الاول کو پیدا ہو اور 12 ربیع الاول والے دن ہی کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے۔ اور جب تک میرا باپ زندہ ہوگا 12 ربیع الاول والے دن میں میلاد مناؤں گا نا۔ مناتے ہیں لوگ، برتھ ڈے اس کو کہتے ہیں، وہ مناتے ہیں لوگ، باپ کی بھی بناتے ہیں، بچوں کی بھی بناتے ہیں، سب کی بناتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جائز ہے یا ناجائز۔ جب زندہ ہے پھر وہی 12 ربیع الاول کا دن آیا، میرا باپ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں پھر جب اگلا سال آتا ہے اسی 12 ربیع الاول کے دن، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں اور تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، بے آ جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، آؤ بھنگڑے ڈالیں، آؤ پھتیاں لگائیں، آؤ مختلف کھانے بناتے ہیں، کھائیں، مزے کریں، ہنسیں، گپے لگائیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ اب برسی منائی جاتی ہے، برسی کہ اسی دن میرا باپ فوت ہو گیا تھا، اب اگلے سال اس کی کیا منائی جاتی ہے؟ برسی، غم کو کہتے ہیں۔ پھر اس باپ کو بیٹھ کے یاد کر کے رو دھو کے پھر اس کے نام کی خیرات کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں یہ بھی جائز ہے، لیکن پھر بھی ہم مناتے کیا ہے؟ غمی۔ وہ حضور دنیا سے چلے گئے اور دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی ہے اور تمہیں خوشی چڑھی ہے، اور تم ہو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میں بریلویوں سے مخاطب ہوں، یہ بریلوی اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کی وجہ سے۔ احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 کو۔ وہ کہتا ہے 12 کو آپ فوت ہوئے ہیں، 8 کو آپ کیا ہوئے ہیں؟ پیدا۔ تمہارا امام کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے، جس کے نام سے تم بریلوی ہو، اس کی بھی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے تم بریلوی بھی نہیں ہو، تم بریلوی بھی نہیں ہو۔ پھر تم سوچو کہ تم کیا ہو، پھر تم ہی سوچو، میں کہوں گا تو شاید تکلیف ہو جائے۔ پھر تم سوچو کہ تم بریلوی نہیں ہو۔ اگر تم بریلوی ہوتے تو 8 ربیع الاول ولادت ہے حضور کی بریلوی کے نزدیک، جبکہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہو۔ یہ دن ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو چھپا کے رکھا ہے۔ کسی صحابی نے یہ دن منایا ہو تو پتا ہو، صرف یہی پتا ہے، حدیث میں صرف یہی آیا ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے وہ دن بھی شمار کا تھا، اور جس دن آپ فوت ہوئے وہ دن بھی شمار کا تھا۔ ہاں، وفات کا دن موجود ہے، وفات کا دن تمام کے نزدیک اتفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی وفات کے دن کو خوشی نہیں بنتی کم از کم، بلکہ کیا بنتا ہے؟ بندہ افسوس۔ کیا بنتا ہے؟ افسوس، غم لاحق ہو جاتا ہے۔ جب یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے تو دل جو ہے وہ تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہے کاش حضور ہوتے، ہم بھی حضور کا دیدار کرتے، حضور ہوتے ہم بھی حضور کے جوتیاں اٹھاتے، ہم بھی پانی بھر بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، ہم بھی اپنا جان اپنی مال حضور کے حکم پہ نشاور کرتے۔ حضور ہوتے، حضور نہیں ہے نا۔ حضور کیونکہ اسی دن بروز شمار 12 ربیع الاول نماز چاند کے وقت 63 سال 4 دن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام بھائیوں سے، ماؤں اور بہنوں سے یہی گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پڑھنے سے فائدہ ہمارا ہی ہوگا، فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ آپ تو جنت میں ہیں، آپ تو
आप तो जन्नत में हैं। हम अगर हजूर की मोहब्बत में आगे दुरूद कसरत से पढ़ेंगे हमारा फायदा होगा। बाकी ये जितने शैतानी काम हैं, वो चरागों की सूरत में हो, झंडियों की सूरत में हो, वो जूतियों की सूरत में हो, वो खानों की सूरत में हो, ये सारे शैतानी काम हैं। ये शैतान ने सिखाए हैं। अगर रहमान ने सिखाए होते या हमारे नबी ने सिखाए होते तो इस कुरान मजीद में ज़रूर होता। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में उसकी कोई ना कोई एक मिसाल ज़रूर मिल जाती। ये हमारे 4 इमाम हैं, इमाम हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी रहिमहुमुल्लाह ताला। ये उनकी तसनीफ़ात में से कोई इशारा मिल जाता। एक पीर है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला, जिनके बारे में कहा जाता है 1,24,000 पीरों के भी पीर हैं। उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, चलो उसमें मिल जाता। इन सुन्नियों ने सारी हदें क्रॉस कर दी। अल्लाह ताला हम सिर्फ इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत दे, अल्लाह तबारक व तआला इनको सिरात मुस्तकीम पे चलाए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जिस तरह ये दावा करते हैं हजूर के साथ मोहब्बत करने का, इन्हें सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर भी हमारे भाई हैं, फिर भी हमारे रिश्तेदार हैं, फिर भी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे करीबी हैं, हम इनके हक में दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक तआला इन्हें हिदायत दे और अल्लाह तबारक तआला हमें भी हिदायत दे, हमें भी तौफीक दे कि हम सही मानों में अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करें।